ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محرم الحرام کا حرمت والا یہ مہینہ اپنی 10 تاریخ کو پہنچ گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے جن کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور ان 12 مہینوں میں
4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ان مہینوں کے اندر اللہ نے لڑائی کرنے سے روک دیا کہ ان مہینوں کے اندر آپ نے لڑائی نہیں کرنی۔ ان میں 3 لگاتار ہیں اور 1 مہینہ ان سے الگ ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کے اندر فرمایا لڑائی کرنا منع ہے، اور ان 12 مہینوں کی ابتدا جو ہے وہ محرم سے ہوتی ہے۔ افسوس کہ آج ہمیں ان 12 مہینوں کے نام نہیں آتے، جو کہ سیکھنا ضروری ہے۔ انگریزی مہینوں کے نام آتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی آتے ہیں، ان کے سپیلنگ بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے انہی بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو اسلامی مہینوں کے نام ہی نہیں آتے۔ کسی سے پوچھ لیا جائے بھئی اسلامی مہینے کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے، سوچ میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں کہاں سے ہوتی ہے۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ نام ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا یہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ اور آج 10 محرم ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جب مدینہ منورہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہجرت کر کے، اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ہجرت کا بھی ذکر کیا۔ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے، آ کے دیکھا کہ وہاں یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ آپ نے فرمایا یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور انہیں غرق کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا موسیٰ سے ان سے زیادہ تعلق ہے۔ موسیٰ میرے بھائی ہیں، جس طرح میں نبی ہوں اس طرح حضرت موسیٰ بھی کیا تھے، اللہ کے نبی تھے، میرا ان سے زیادہ تعلق ہے، لہذا ہم روزہ رکھیں گے اس دن۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں، یعنی 9 اور 10 محرم کا جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے آج کے دن روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس روزے کا اجر کامل عطا فرمائے۔ فرمایا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اتنا عظمتوں والا یہ روزہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود بھی رکھا اور صحابہ کو رکھنے کا حکم بھی دیا۔ روزہ رکھنا چاہیے، اور اس دن جو ہے اپنے اہل و عیال پہ خرچ بھی کرنا چاہیے۔ جو اپنے اہل و عیال ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، ان کے اوپر جو ہے اس دن 10 محرم کو خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ بازاروں کے اندر سبیلیں لگائی جائیں،
اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنے کا تذکرہ تو ہے، لیکن دوسرے لوگوں پہ اس دن جو ہے خرچ کرنے کا ذکر نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل یہاں سبیل لگی ہے، وہاں لگی ہے، وہاں لگی ہے، وہاں لگی ہے، کوئی شاپروں کے اندر چاول ڈال کے ادھر بانٹ رہا ہے، کوئی ادھر بانٹ رہا ہے، کوئی ادھر بانٹ رہا ہے، دیکھا دیکھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ قبروں پہ آپ چلے جائیں، وہاں پر عورتوں کا بھی ہجوم ہے، مردوں کا بھی ہجوم ہے، وہاں پر شرینیاں بانٹی جا رہی ہیں، قبروں کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور پھول ڈالے جا رہے ہیں، روڑ ڈالے جا رہے ہیں، اور بچوں والی ٹافیاں جو ہیں وہاں بانٹی جا رہی ہیں۔ بھی ان ساری چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ساری کی ساری من گھڑت چیزیں ہیں، اور اسلام کے اندر اگر انہیں داخل کر دیا جائے تو یہ بدعات بن جاتی ہیں۔ اور پھر اس مہینے کے اندر، یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم کا، آگے سفر کا، اس مہینے میں لوگوں کے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ جی محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، بھئی ہم اپنی بیٹیوں کو جن کا ہم نے نکاح کر دیا ہے 10 محرم تک اپنے گھر لے جائیں، یعنی جن کا نکاح ہو گیا ہے ان کو بھی خاوند سے جدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں کے اندر میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا، غلط بات۔ محرم میں آپ دیکھ لیں بہت کم ہی لوگ شادیاں کرتے ہیں، آگے سفر کا مہینہ ہے اس کے اندر بھی بہت کم لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ہم نے نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، یہ افسوس کا مہینہ ہے، اس کے اندر افسوس کیا جائے، جتنا ہو سکے افسوس کرو، یہ مشہورہ لوگوں کے ہیں۔ آگے سفر کا مہینہ ہے جی، اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، لہذا اس مہینے میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جسے بغیر کسی دلیل کے لوگوں نے اپنا لیا ہے، بغیر کسی دلیل کے لوگوں نے اس نظریے کو اپنا لیا ہے کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا، محرم میں سفر نہیں کرنا، محرم میں یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، محرم میں بیٹا پیدا ہو جائے اس کی مبارک نہیں کسی کو دینی، یہ ساری کی ساری خرافات ہے۔ بے محرم میں نکاح اس لیے نہیں کرنا، کیا اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وجہ سے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا؟ فرمایا شہادت تو ایک عظیم رتبہ ہے، شہادت ایک عظیم رتبہ ہے جسے پانے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 بار دعا کی ہے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اے اللہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں تیری راہ کے اندر لڑتے لڑتے قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل پھر میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا میں پھر دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں۔ شہادت تو ایک عظیم مقام ہے، رتبہ ہے، جسے پانے کے لیے اللہ کے پاک محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک،
अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा अपनी राह में, अपने पैगंबर के शहर में शहादत की मौत नसीब फरमा। हजरत उस्मान गनी अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। हजरत हसन ने दुआ की, अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। हजरत खालिद बिन वलीद करीबन 300 जंगें उन्होंने लड़ी हैं, सब में फतह हासिल की और अल्लाह से यही दुआ करते रहे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। ग़ज़वा बदर के अंदर कई सहाबा शहीद हुए, ग़ज़वा उहद में भी करीबन 70 सहाबा शहीद हुए, ग़ज़वा हुनैन के अंदर भी 4 सहाबा शहीद हुए। ग़ज़वात इसीलिए किए गए और सहाबा शहादत की तमन्ना और शौक और जज्बा लिए हुए मैदान जंग के अंदर इसलिए दाखिल होते थे ताकि इस्लाम का बोल बाला हो जाए और हमें शहादत की मौत नसीब हो जाए। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद के दिन नबी अलैहिस्सलाम से बार बार इजाजत मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें कि मैं भी मैदान के अंदर जाऊं, काफिरों से लड़ूं, जाके शहादत की मौत हासिल करूं। आपने फरमाया मेरे चचा अभी ठहर जाओ, ठहर जाओ अभी। हजरत अमीर हमजा थोड़ी देर के बाद फिर आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे मैं भी जाऊं। आप फरमाने लगे ठहर जाओ अभी। थोड़ी देर गुजरती है, हजरत अमीर हमजा फिर आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दे दे मैं भी जाऊं। आपने फरमाया मेरे चचा ठहर जाओ, आज मुझे मेरा बाबा याद आ रहा है और उनकी शक्ल आप जैसी थी, मैं आपको देखता हूं, मुझे तसल्ली हो रही है, ठहर जो थोड़ी देर। हजरत अमीर हमजा ने एक मसला पूछा नबी अलैहिस्सलाम से, या रसूल अल्लाह ये जो खजूर आपने मुझे दी है, इस खजूर के खाने में ज्यादा वक्त लगेगा या मैं लड़ता लड़ता अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं, जन्नत के अंदर जाने में ज्यादा वक्त लगेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, खजूर खाने में देर हो सकती है लेकिन जन्नत के अंदर जाने में देर नहीं हो सकती। हजरत अमीर हमजा ने वो खजूर का दाना यूं फेंका, फरमाया ये कोई और खा लेगा। या रसूल अल्लाह अब आप मुझे जन्नत में जाने से तो नहीं रोक सकते। तो दोनों हाथों के अंदर तलवार ली और मैदान उहद के अंदर घुसकर काफिरों को यूं गाजर मूली की तरह काटा कि हजरत अमीर हमजा के सामने यूं जत्था होता काफिरों का, लेकिन सबको जो है काट देते, सबको कत्ल कर देते, वासले जहन्नुम कर देते। बिल आखिर उन्होंने साजिश करके हजरत अमीर हमजा को शहीद किया। तो हर सहाबी के दिल के अंदर शहादत की तमन्ना, शहादत का शौक, शहादत का जज्बा इतना था, यहां तक कि बड़े तो बड़े जो छोटे बच्चे थे उनके अंदर भी शहादत का इतना जज्बा था कि हजरत मुअव्वज़ और हजरत मुआज़ फरमाया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औस के पास आए, आके कहने लगे, ऐ हमारे चचा, हमारे नबी का दुश्मन कौन है? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औस ने यूं जो है उंगली का इशारा करते हुए फरमाया कि वो जो घोड़े के ऊपर सवार है, जो काफिरों की सफ़ें सीधी कर रहा है, वो हमारे पैगंबर का दुश्मन है। जैसे इशारा किया हजरत मुअव्वज़ मुआज़ यूं दोनों उकाबों की तरह जो हैं वो लोगों के टांगों से होते हुए हाथ में छोटी छोटी तलवारें पकड़ी हैं, अबू जहल के ऊपर टूट पड़े और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फिर उनके गले को काट दिया। तो छोटे बच्चों के अंदर भी जिहाद का इतना जज्बा था, शहादत का इतना शौक था, इतनी तमन्ना थी कि अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आ जाते, कहते या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाजत दे दे। आप फरमाते अभी आपकी उम्र थोड़ी है। फिर जिद करते या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे।
یہاں تک کہ ایک عورت تو اپنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آ گئی، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ قبول کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا بی بی اس بچے کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے یا کافروں سے لڑیں گے؟ اس عورت کا جذبہ دیکھو، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی جانتی ہوں کہ یہ بچہ ہے، یہ لڑ نہیں سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی کافر آپ پہ وار کرنے لگے آپ میرے بچے کو آگے کر دینا، میرے بچے کو آگے کر دینا۔ عورتوں کے اندر اتنا جو ہے وہ شہادت کا شوق تھا، تمنا تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم کسی شہید کی ماں بن جائیں۔ بھائی اگر تو شہادت حسین کی وجہ سے اس مہینے کے اندر نکاح کرنے کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہو، سفر کرنے کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہو، تو پھر شہادت کی تمنا تو پیغمبروں نے کی ہے، اصحاب پیغمبر نے کی ہے۔ شہادت جو ہے یہ کوئی منحوس چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ جو ہے زمین پہ گرنے لگتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا دیدار نصیب فرماتے۔ اپنے اس مقام کو دیکھ کر بندہ کیا کہتا ہے، جنت کے اندر جانے کے بعد بھی بندہ تمنا یہ کرتا ہے اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، میں لڑتے لڑتے تیری راہ کے اندر ایک بار پھر قتل کر دیا، ثم احیا، میں پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ، پھر قتل، پھر زندہ، یہاں تک کہ ایسے عمل کرتے کرتے قیامت آ جائے، ایک بار اے اللہ تیری راہ کے اندر قتل ہونے کا اور لڑنے کا اور شہادت حاصل کرنے کا اتنا مقام ہے کہ تو اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ جب ہم بار بار تیری راہ کے اندر قتل ہو جائیں گے تو پھر تو ہمیں کتنا مقام نصیب فرمائے۔ یہ شہادت جو ہے یہ کوئی معمولی مقام ہے۔ آج جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر اپنے جسم کو پیٹا جاتا ہے، جسم کو کاٹا جاتا ہے چھریوں کے ساتھ، اور نوحہ خوانی کی جاتی ہے کہ ان سب کاموں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی شہادت سے ایک دو دن پہلے کا خطبہ بھی ہے۔ انہیں پتہ چل گیا حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اب میری شہادت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے وصیت کی بھئی میری شہادت کے بعد جاہلوں کی طرح میرے اوپر بین نہ کرنا، نوحہ خوانی نہ کرنا، یعنی رو رو کر جو ہے موصوف کی صفات بیان کرنا، اسے نوحہ کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو پیٹ پیٹ کر جو ہے موصوف کی صفات بیان کرنا، اسے نوحہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا میرے اوپر نوحہ نہ کرنا، پیٹنا نہ۔ یہ تو اپنے خطبے کے اندر وہ فرما گئے تھے کہ میرے اوپر نوحہ نہ کرنا، پیٹنا نہ۔ حدیث میں ہے من ضرب الجیوب من ضرب الحدود وشق الجیوب فلیس منا۔ فرمایا جس نے اپنے گریبان پھاڑے، اپنے آپ کو تھپڑ مارے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو آج کل لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں، رو رو کر موصوف کی صفات کو بیان کرتے ہیں جن سے اللہ کے پاک نبی نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا
ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، ان شہداء کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم، وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو جنت میں زندہ ہیں، جنت کے اندر کھانے بھی کھاتے ہیں، جنت کے مشروبات بھی پیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی اللہ نے انہیں عطا کر رکھی ہے۔ 10 محرم کا دن ہے، فرمایا اس دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت کا دن ہے۔ حضرت حسین اس دن شہید ہوئے۔ فرمایا کون حسین؟ فرمایا صبر کے پہاڑ حسین۔ کون حسین؟ سخاوت کے پیکر حسین۔ کون حسین؟ فرمایا جن کا بھائی حسن ہے۔ حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے کہ جو 2 فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ جو 2 جماعتوں کے درمیان، کہ وہ 2 جماعتیں بڑی عظیم ہیں، وہ 2 جماعتیں مسلمانوں کی ہیں، ان 2 جماعتوں کے اندر میرا یہ سردار بیٹا صلح کروائے گا۔ یہی ہوا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، یا حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو کچھ لغزشیں تھیں، جو کچھ چپکلشیں تھیں، فرمایا ان کے درمیان حضرت حسن نے صلح کروا دی۔ فرمایا کون حسن؟ جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے، ایک میرا بڑا بیٹا حسن، دوسرا بیٹا حسین، یہ دونوں کے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں جنتی جوانوں کے کیا ہے؟ فرمایا 10 محرم کو شہید ہونے والے حضرت حسین ہے۔ فرمایا کون حسین؟ فرمایا جن کے بابا علی ہیں، جن کے بابا اور جن کے بابا علی ہیں۔ فرمایا کون علی؟ کون علی؟ خیبر کا فتح کرنے والے علی۔ خیبر کا دن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر قلعہ کموس کو فتح کرنے کی غرض سے گئے ہیں، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا صبح ایک ایسے بندے کو میں جھنڈا عطا فرماؤں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اس کے ہاتھوں اللہ یہ قلعہ فتح نصیب فرمائے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ وہ بندہ کون ہے؟ ہر کسی کی خواہش ہے، ہر کسی کی تمنا ہے، کاش کہ وہ خوش قسمت انسان میں ہوں۔ ہر کسی کی یہی تمنا ہے۔ رات کو صحابہ کو نیند نہیں آ رہی، کاش وہ میں ہوں، کاش وہ میں ہوں۔ جب صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے علی بن طالب؟ آؤ ذرا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں درد ہے جس کی وجہ سے آج نماز کے اندر حاضر نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور فرمایا علی کیا بات ہے؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھ کے اندر درد ہے۔ آپ نے اپنا لواب دہن حضرت علی کی آنکھ کے اندر لگایا۔
حضرت علی فرماتے ہیں مرتے دم تک میری اس آنکھ کے اندر کبھی درد نہیں ہوا، کبھی درد نہیں ہوا۔ آپ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں کے اندر تھما دیا، یہاں تک کہ جب کافروں کا اور حضرت علی کا آمنا سامنا ہوا، ایک بڑا کافر بڑا طاقتور، فرمایا جب وہ میدان جنگ کے اندر آتا ہے لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، ہزار بندے کا ایک بندہ مقابلہ کرنے والا، اس کے سامنے جب حضرت علی آتے ہیں، حضرت علی کو کہنے لگا بھئی تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ جب میدان لگتا ہے تو میدان لگنے کی وجہ سے میرا خون جوش مارنے لگتا ہے، مجھے حرب کہتے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری اماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ حیدر رکھا ہے۔ تھوڑی دیر لڑائی ہوتی ہے، حضرت علی جو ہے اپنی تلوار سے اس کے اوپر وار کرتے ہیں، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ حسین جس کے بابا کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ جس کے بابا کا نام علی ہے، فتح مکہ کے موقع پر، کیونکہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر گئے، ساتھ میں حضرت علی بھی تھے، آپ حضرت علی کے کندھوں پہ چڑھے ان بتوں کو توڑنے کے لیے۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اتارا، فرمایا تم میرے کندھوں پہ سوار ہو۔ حضرت علی نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ چڑھے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرمایا حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل ہے ہی مٹ جانے والا۔ حضرت علی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ چڑھ کے فرمایا شرک کی گردنیں کاٹی ہیں۔ فرمایا 10 محرم کا دن ہے، حضرت حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ فرمایا کون حسین؟ فرمایا جن کے بھائی حسن ہے۔ کون حسین؟ فرمایا جن کے بابا علی ہیں۔ فرمایا کون حسین؟ جن کی اماں فاطمہ ہے۔ فرمایا کون حسین؟ جن کے نانا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جن کے نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ فرمایا حضرت فاطمہ یہ بھی بڑی عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار بیٹی ہے، میری یہ بیٹی جنتی عورتوں کی کیا ہے؟ سردار ہیں۔ فرمایا سخاوت کی پیکر ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، سواری کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو فرمایا، حضرت سلمان وہ شخصیت ہے کہ صحابہ کہنے لگے یہ تو ہمارے ہیں، انصار صحابہ کہنے لگے یہ ہمارے ہیں، مہاجر کہنے لگے یہ ہمارے ہیں۔ اتنے میں نبی علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا بھی یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان کو بھیجا، جاؤ ازواج مطہرات کے گھروں میں آواز لگاؤ، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے ازواج مطہرات کے گھروں کے سامنے
کھڑے ہو کر ہوکا لگایا، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دو۔ اندر سے آواز آئی، اوے ہوکا لگانے والے، آج اتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے خود کچھ نہیں کھایا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں اگلے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یہی آواز لگاتا ہوں، اندر سے یہی جواب آتا ہے۔ میں چلتے 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 حضرت علی کے گھر کے سامنے، حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے، حضرت حسن و حسین کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یہی ہوکا لگاتا ہوں، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ اندر سے آواز آتی ہے، اے ہوکا لگانے والے، گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن میری یہ چادر لے جا، شمون کے پاس رکھ، بدلے میں کوئی جو آٹا لے آ، میں اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کر دوں گی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے وہ چادر لی، شمون کے پاس گیا، کہا یہ رکھ لے، بدلے میں کوئی جو آٹا دے دے۔ شمون کہنے لگا نانا، پہلے مجھے یہ بتا یہ چادر کس کی لے کے آیا ہے؟ حضرت سلمان کہتے ہیں بابا تو رکھ، تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نانا، حضرت سلمان نے واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا، ادھر شمون رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو ہیں، داڑھی بھیگ گئی، کپڑے بھیگ گئے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں یار تو کیوں رو رہا ہے؟ شمون کہنے لگا میں اس لیے رو رہا ہوں، میں تورات کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں، تورات اور انجیل میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کے گھر والے بھی سخی ہوں گے۔ کہنے لگا یہ آٹا لے جا، جو لے جا، جو لے جانا ہے لے جا، یہ پاک چادر بھی لے جا، اور جاتے جاتے مجھے کلمہ بھی پڑھا جا، جاتے جاتے مجھے کلمہ بھی پڑھا جا۔ حضرت سلمان خوش ہوئے، کلمہ بھی پڑھایا، چادر بھی لے آئے، ضرورت کی چیزیں بھی لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے آٹا بنا کے، آٹا گوندا، روٹیاں بنا کے اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کر۔ سخاوت کے پیکر ہیں یہ، خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، فرمایا ایک دن ایسا آیا، حضرت حسن بیمار ہو گئے، حضرت حسین بھی بیمار ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے مشورے سے حضرت علی، حضرت فاطمہ نے ایک منت مان لی، ہم منت مانتے ہیں جب ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے ہم 3 روزے رکھیں گے۔ لہذا حضرت حسین نے یہ بات سنی، انہوں نے بھی روزے کی منت مان لی، حضرت حسن نے بھی مان لی، حضرت فضہ نے بھی مان لی۔ فرمایا یہ 5 ہستیاں ہیں جنہوں نے روزے کی منت مان لی، یہاں تک کہ حضرت حسن و حسین جب ٹھیک ہو گئے، اب روزے رکھنے ہیں 3 روزے۔ فرمایا پہلا روزہ پانی پی کے سب نے رکھ لیا، افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حضرت علی مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ اسی طرح ایک یہودی کے پاس گئے، یہودی کو کہنے لگے بھئی اون کاٹنے کے لیے دے دے، ہم اون کاٹ کے تجھے دے دیں گے۔ لہذا اس یہودی نے کہا یہ ایک گٹھڑ لے جا اور ایک سا جو ہے میں تجھے گندم کا دوں گا۔ فرمایا اس کے 3 حصے کر لے، ہر حصے کے بدلے میں 1 سا گندم یا جو کا تجھے دیا جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گٹھر لے کر حضرت فاطمہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ سارا دن حضرت فاطمہ فرمایا وہ داغا کاٹتی ہیں، اون کاٹتی ہیں، اور جب ایک حصہ کاٹ لیا اتنے میں حضرت علی بھی آ جاتے ہیں۔ لہذا حضرت فاطمہ نے فرمایا میں نے یہ کاٹ لیا، اس کو دے آؤ۔ حضرت علی اسے دینے کے لیے گئے، بدلے کے اندر ایک ٹوپا
ایک سا جو ہے وہ جو کا لے آئے، گندم کا لے آئے، حضرت فاطمہ نے اسے پیسا، آٹا بنایا، 5 روٹیاں پکا کے فرمایا رکھ لی۔ جب مغرب کا ٹائم ہوا سارے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اور ایک لقمہ توڑ کر حضرت علی نے جیسے اپنے منہ کے پاس کیا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دستک دینے والا کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت محمد، انا مسکین من مساکین المسلمین، اطعمونی کما مما تأکلون۔ فرمایا اے اہل محمد، محمد کے گھر والوں تمہارے اوپر سلام ہو، میں مسلمانوں میں سے ایک مسکین آدمی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ اطعمکم اللہ، اللہ تمہیں جنت کے کھانے کھلائے گا۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی نے اشارہ کیا یہ کھانا اٹھا کے اس مسکین کو دے دو۔ سب نے اپنا اپنا کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ سب انتظار کر رہے تھے کہ کب مغرب کا ٹائم ہو اور ہم کھانا کھائیں، لیکن جیسے دروازے پہ دستک ہوئی سائل نے کہا میں مسکین ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت کے کھانے کھلائے گا۔ سب نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کر اس مسکین کو دے دی۔ اب دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن بھی سب نے پانی کے ساتھ روزہ رکھا، اور وہ جو اون بچی ہوئی تھی حضرت فاطمہ نے پھر اسے کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک حصہ اور کاٹ دیا، اور بدلے کے اندر ایک سا جو حضرت علی لے آئے اسے پیسا، اس کی روٹیاں بنائیں، اور عین اسی وقت جب حضرت علی اور آپ کے گھر والے کھانا کھانے لگے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں یتیم ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت کے کھانے کھلائے گا۔ سب نے اپنا اپنا کھانا اٹھایا اور اس یتیم کو دے دیا۔ اور تیسرا دن آ گیا، فرمایا تیسرے دن بھی پانی کے ساتھ روزہ رکھا، اور عین اس وقت جب افطار کرنے لگے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں ایک قیدی ہوں، کافروں کی قید میں ہوں، وہ ہمیں بھوکا رکھتے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میرے دوست بھی بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو اس وقت بھی سب نے اپنا کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا، یہاں تک کہ اگلی صبح نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت حسن و حسین کو بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ جو ہیں وہ کمر کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جسم کانپ رہا تھا، اور حضرت فاطمہ مصلی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اے اللہ، میرے اہل بیت کے اوپر بھوک کی وجہ سے یہ حالت آ گئی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل آ گئے، اتنے میں حضرت جبریل آ گئے، کیا کہنے لگے؟ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ فرمایا قرآن کی اتنی آیات لے کر
حضرت علی کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں، حضرت حسن و حسین کے بارے میں جبریل آسمانوں سے آ گیا، آ کے ان کی تعریفیں کرنے لگ گیا۔ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، فرمائے تو اتنے عظیم لوگ ہیں، اللہ کی محبت کے اندر یہ مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ یتیموں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یہ صبر بھی کرتے ہیں، یہ سخاوت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا اس صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ صبر کا بدلہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنت اللہ نے صبر کا بدلہ رکھا ہے۔ 10 محرم ہے، حضرت حسین کی شہادت ہے، فرمایا بڑی المناک شہادت ہے، فرمایا بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور لوگوں سن لو، شہادت کوئی معمولی مقام نہیں ہے، شہادت سے رویا پیٹا نہیں جاتا، شہادت کی وجہ سے جسم کو کوٹا نہیں جاتا، جسم کو زخمی نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے خاندان میں سے کسی کو شہادت دی، یہاں تک کہ خود بھی شہادت کی موت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی مانگی، اللہ کے پاک پیغمبر کے اصحاب جان نثار نے بھی اللہ سے شہادت کی تمنا کی ہے۔ اس لیے شہادت کے اوپر رونا نہیں ہے، شہادت کے اوپر پیٹنا نہیں ہے، شہادت کے اوپر نوحہ خوانی نہیں کرنی، بلکہ شہادت کے اوپر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا یہ شہید ہونے والے بھی پھر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں، جن کا بھائی حسن ہے، جن کا باپ علی ہے، جن کی ماں فاطمہ ہے، اور جن کا نانا جو ہے فرمایا وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ فرمایا پھر ایسے نواسے کی شہادت ہو تو پھر اس کے بارے میں اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بشارتیں بھی ہوں کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے اپنے ان بندوں کو جنت کے اندر جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان کی تعریفوں سے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں کی طرف ایک خط لکھا، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ ٹیکس دیا کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے 3 بڑے بڑے علماء کو نبی علیہ السلام کے بھیجا۔ ان میں سے ایک شرحبیل ہے، عبداللہ بن شرحبیل، دوسرا جبار بن قیس۔ یہ 3 بڑے بڑے پادری جو ہیں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کچھ افراد بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا، مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ان کے مذہب کے مطابق انہیں عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اب وہ نبی علیہ السلام سے بحث کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کی الوہیت کو ثابت کرنے لگے، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ ثابت کرنے لگے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ معبود ہیں، بحث کرنے لگے۔ یہاں تک کہ یہ بحث جو ہے اللہ کو پسند نہ آئی تو اللہ نے حضرت جبریل کو قرآن دے کے بھیجا۔ فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی ان کو کہہ دو قل تعالوا ندعو ابناءنا، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آؤ، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے، میں حسن کو لے آتا ہوں، میں حسین کو لے آتا ہوں، میں علی کو لے آتا ہوں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لے آتا ہوں،
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، فرمایا تم خود آ جاؤ، میں محمد بھی خود آ جاتا ہوں۔ جب انہوں نے اتنے روشن چہرے دیکھے پادریوں نے، اور کہنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، یار ہمیں پتا تو ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ہمیں ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے یہ کہتے ہیں ویسے ہی مان لو۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر جزیہ دینا پڑے گا۔ وہ جزیے کے اوپر راضی ہو گئے۔ کیوں راضی ہوئے؟ انہوں نے ان روشن چہروں کو دیکھا تھا، انہوں نے حضرت حسین کے روشن چہرے کو دیکھ کر جو ہے مباہلے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے تو ہمارا نام و نشان ہی کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا۔ تو حضرت حسین کو شہید کرنے والوں کا بھی نام و نشان اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ مٹا دیا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں ذلیل کیا، اور قیامت کے دن بھی اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ جو کہا سنا اللہ سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔